بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواہ مسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو، کیونکہ بخل کنجوسی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کنجوسی نے اسی بات پر ابھارا ہے، بخل نے اسی بات پر ابھارا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا ناحق خون بہایا اور ان کی حرمتوں کو حلال بنا لیا۔ یعنی کنجوسی کی اتنی بڑی خطرناکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ جو شخص اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا جائے وہی کامیاب ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کو جھٹلا دیا تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے، یعنی اس کو مشکلات میں ڈال دیں گے، اس کو پریشانی میں ڈال دیں گے، اور اس کا مال اسے گرنے کے وقت کچھ کام نہیں آئے گا، یعنی اس کا مال جہنم میں گر جائے گا اور اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو کنجوسی کی کتنی خطرناکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شر ما فی رجل شح حالع وجبن خالع کہ آدمی میں بہترین خصلت، آدمی میں بدترین خصلت، بدترین نشانی، بدترین علامت سخت گھبراہٹ میں ڈال دینے والی، حد سے بڑھ جانے والی کنجوسی ہے اور دل نکال دینے والی بزدلی ہے۔ یعنی دو چیزیں یہ بدترین انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک کنجوسی اور دوسری بزدلی۔ اور کنجوسی یہ ہے یہ گھبراہٹ میں ڈال دیتی ہے اور بزدلی یہ دل نکال دیتی ہے۔ یعنی کوئی بھی اگر بہادری کا کام ہوتا ہے تو بزدل آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے ترنت، اور کوئی اگر خرچ کرنے والی بات ہوتی ہے تو کنجوس آدمی یہ گھبرا جاتا ہے، ہڑبڑا جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ اور جو شخص کنجوسی کرے تو اس کے کنجوسی کا وبال اسی پر ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ وہ لوگ جو اس چیز میں کنجوسی کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ جلد ہی قیامت کے دن ان کے گلے میں اس چیز کا طوق ڈال دیا جائے گا جس میں انہوں نے کنجوسی کی ہے۔ یعنی مال کے سلسلے میں کنجوسی کی ہے، مال خرچ نہیں کرتے تھے اور مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، تو قیامت کے دن اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا ہم کر رہے ہیں جو خرچ نہیں کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں، قیامت کے دن اس مال کو ان کے گلے کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنی دعاؤں میں کنجوسی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی ہے، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے
اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں نکمی عمر سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔ تو اس دعا کو ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، صحیح روایتوں کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو مال ہے اس مال میں بخیلی کرنے سے، کنجوسی کرنے سے بچا لے، اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس دنیا میں جئیں اسلام پر جئیں، ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔